امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ اب وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں کروانے والا. جی میرے خیال میں وہ ٹرمپ صاحب تو ابھی کچھ نہیں کوشش کریں گے, وہ دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے. اور میرے خیال میں انڈیا کے پاس سب یہ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے ہوتا کیا ہے. جی بیکاز میرے خیال میں وہی میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر انڈیا کوئی سرجیکل اسٹرائک کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کے پلینز مار گرائیں گے, تو پھر وہ اور شرمندہ ہو جائیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ نہ کریں. تو وہ کیا کرے, ابھی جو مین انڈیا میں سوال ہے کیا کرے کہ جس سے شرمندگی بچ جائے تھوڑی سی, کیونکہ شرمندہ تو انہوں نے ہونا ہے کچھ نہ کچھ. پاکستان نے دیکھیں نا, پاکستان نے جاری پتا ہے انڈیا کو کہ ہماری ٹی فینٹاسٹک ہے بالکل, اور ان کو پتا, اور یہ ہو چکا ہے نا. سو یہ ہم کہانی نہیں کر رہے, یہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ہم پاسٹ ایکسپیرینس سے بات کر رہے ہیں. وہ ایک پاسٹ ایکسپیرینس ہے. تو وہ کیا کریں گے, اب ان کا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کوئی نہ کوئی ایسی کہانی کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ جس طرح سے بالا کوٹ میں کوئی 10-15 درخت گرا دیے تھے, تو وہ ڈیفارسٹیشن ہماری کسی جگہ کر دے وغیرہ, کچھ ایسی جگہ کریں کہ لائن آف کنٹرول کے تھوڑا آگے آ جائے 5-10 منٹ کے لیے, پھر واپس چلے جائیں. مطلب کوئی اس طرح کی چھوٹی چیز کریں گے. ایک گرینڈ چیز کرنا از ٹو رسکی فار انڈیا بیکاز اس کا جو لاس ہے. اچھا پھر یہ بھی ہے, یہ تو میں صرف بات کر رہا ہوں کہ انڈیا کی اٹیک روکنا. انڈیا کو یہ نہیں پتا کہ اٹیک روکنے کے بعد ہمارا جوابی حملہ پھر کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے بیکاز پاکستان نے یہ تو نہیں کہنا پہلے تو ہم ذرا ابھی ہم نے پاسٹ ایکسپیرینس کی بات کی ہے, تو انڈیا یہ کوششیں کرتا آیا ہے. ورلڈ بینک کو لیٹر بھی لکھا کہ معاہدے کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے آپ نظر ثانی کریں. اڑی حملہ ہوا 2016 میں, اس کے بعد 2019 میں غالباً پلوامہ کا, اور اب یہ پہلگام. یہ مقصد کیا ہے؟ دیکھیں انڈیا چاہ رہے, دیکھیں وہ اس کے اندر ایک وہ سمپل کہانی ہے کہ اپر رائپیرین جو جگہ ہوتی ہے وہ بڑی آسانی سے بلاک کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو انڈیا کے دماغ میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بلاک کر دیں گے تو ہمارا جو پریشر ہے پاکستان پہ وہ بڑھ جائے گا, اور پاکستان جو کچھ ہم چاہیں گے وہ مانے گا. ٹھیک ہے, سو انڈیا کا یہ سمپل خیال ہے. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے اور اس کا انٹرنیشل ریپرکشنز انڈیا پہ بہت زیادہ ہوں گے. سیکنڈ یہ ہے کہ وہ کرنا آسان نہیں ہے. اچھا تھرڈ یہ ہے جو ڈائمینشن انڈیا مطلب آڈلی انف ان کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے, چاہے ان کو پتہ ہے کہ انڈیا کی وہی حالت جو پاکستان کی ہے, انڈیا کی حالت ہے ان ٹرمز آف دا ایسٹرن ریورز لائک برہم پترا, وہ چائنا سے آتے ہیں. اگر چائنا کل وہ بند کر دے تو انڈیا کا ایسٹ بنجر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو ان کا خیال ہے کہ یہاں وہ کریں گے تو کیا چائنا بھی کر سکتا ہے کہ جی اچھا اگر انڈیا کوئی اگریمنٹ نہیں مانتا تو ہم بھی نہیں مانتے. دوسری طرف تعجب کی یہ بات ہے کہ انڈیا الزام تو لگا دیتا ہے, ثبوت کوئی نہیں دیتا. جی بالکل, ہمارا تو میں نے تو بلکہ وہ کل اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ انڈیا میں مطلب نیکسٹ کیا ڈائیورس ریٹ پاکستان پہ الزام لگائیں گے. ٹھیک ہے, بیکاز دیکھیں نا وہ بس آسان ہے نا, یہ ایک ملک ہے وہ جو میں پہلے جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ انڈیا میں اینٹی پاکستان ہونا ایک obsession بن گیا, مطلب جنون سے بھی آگے چلا گیا. ٹھیک ہے, جو کچھ ہوتا ہے میرے خیال میں کوئی بندہ گاڑی کے نیچے آ جائے تو بولیں گے گاڑی چلانے والا پاکستانی ہے. ٹھیک ہے, وہ عجیب قسم کا نا ایک وہ مینٹل ایک وہ نا ایک بوگی مین وہ جس کو بولتے ہیں کہ وہ پاکستان بن گیا, کہ جو غلط ہو نا ان کی سمجھ میں ہے کہ ہمارے بندے کوئی غلط کام نہیں کر سکتے, یہ اگر کوئی بھی غلطی ہوئی ہے انڈیا میں وہ پاکستانی نے کی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ان کے مائنڈ سیٹ یہی اب بن گیا. ابھی دیکھیں نہ ان کی انویسٹیگیشن ہوئی نہ کچھ, بلکہ آپ یہ امیجن کریں کہ وہ جو 25 یا 26 بندے جو وہاں ہلاک ہوئے ہیں ان کے نام تک نہیں آئے تھے, اور اس سے پہلے انہوں نے پاکستان پہ الزام لگانا شروع کر دیا تھا بڑی آسانی سے. انویسٹیگیٹ تو کرے نا, پتا کرے کیا کرے, کیوں پاکستان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ کہ پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہے, اور سیکنڈ یہ آپ انویسٹیگیشن کیے بغیر, اینڈ دیٹ شوز کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ این انویسٹیگیشن, دس از ناٹ اباؤٹ فائنڈنگ کہ کس نے کیا ہے اور وہ ٹیررسٹ کون تھے کیا ہے وغیرہ. انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان پہ الزام لگائیں, اس کا انٹرنیشنل فائدہ اٹھائے اور اس کا لوکل فائدہ اٹھائے, بس اس کے علاوہ ان کا کوئی تھرڈ اس میں موٹیو نہیں ہے. اور بلکہ مطلب اٹ از ویری سیڈ, وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی چتا کے اوپر پالیٹکس کرنا, تو یہ وہی کر رہے ہیں کہ پالیٹکس کر رہے ہیں. مطلب وہ بیچارے غریب بندے مطلب جو چھٹی پہ آئے تھے کام کر کے اپنی بریک لے کے چھٹی پہ آئے تھے, وہ ہلاک ہوئے ہیں, ان کے لیے آپ کچھ کریں. آپ یہاں جنگ کی تیاری کرنی شروع کر دی. اب یہ دیکھیں کہ گزشتہ برس جو تھا وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل میں ایک رپورٹ بھی پبلش ہوئی تھی کہ اس کا ٹائٹل تھا ٹورسٹس آر سیف ان کشمیر بٹ ناٹ کشمیریز. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ سوچا سمجھا حملہ ہے, سازش ہے کوئی؟ دیکھیں اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, یہ ایک فالس فلیگ بھی ہو سکتا ہے, مگر دیکھیں نا کہ کشمیریوں کو آپ اپریس کر رہے ہیں, مطلب وہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ ایک بندے کو مارتے رہے, وہ آگے سے چپ کر کے سنتا رہے. ٹھیک ہے, کبھی نہ کبھی تو وہ ریاکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ریاکشن بھی کشمیریز کا ہو سکتا ہے, بیکاز دیکھیں 2019 کے بعد سے لے کے ابھی کچھ مہینے پہلے تک کشمیر ایک کیج تھا پریکٹیکلی. ٹھیک ہے, وہاں انٹرنیٹ بہت حد تک بند تھا, آنے جانے کے اوپر وہ ریسٹرکشنز تھے, جگہ جگہ پہ ناکے لگے ہوئے تھے, تو وہ تو ایک پولیس ریاست سے بھی آگے تھا.
تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کروڑوں لوگوں کو ایسے رکھا ہوا ہے اور وہ آگے سے بولے ہاں جی سب کچھ ٹھیک ہے, جبکہ آپ نے وہ کوٹ کیا کہ ٹورسٹ آ کے ایش کر سکتے ہیں, عام کشمیری نہیں وہاں جا سکتا. ٹھیک ہے, سو یہ آپ نے دیکھے نا, اور اس میں آپ کر بھی کیا رہے ہیں, آپ ٹورزم لے کے آ رہے ہیں کشمیر سے باہر کا, اور کشمیری دیکھتا ہے کہ ٹورسٹ انجوائے کر سکتا ہے لائف پر, میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, واٹ کائنڈ آف میسج آر یو سینڈنگ پیپل, جو آپ اپنے سٹیزنز ان کو کہتے ہیں, مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے یہ نہیں ہے, ہم باہر سے لوگ لا کے آپ کو دکھائیں گے کہ زندگی کیسے ہو سکتی ہے, مگر یہ والی زندگی آپ کے لیے نہیں ہے. تو کشمیریز بھی تو ریاکٹ کریں گے نا. دیکھیں پاکستان نے یہ ہمیشہ سے کہا ہے کہ انسرجنسی جو ہے وہ کشمیریوں نے خود شروع کی, بیکاز وہ تنگ آ چکے تھے. اگر ان کے ساتھ بالکل آج بھی آپ کشمیریوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں, ان کو رائٹس دیں, تو انسرجنسی ختم ہو جائے گی, مگر نہیں دے رہے نا. مسئلہ یہ ہے, اور جڑ یہی ہے, ابھی تک ریزالو نہیں ہو رہا. یہ اس طرح کا اب اٹیک ہوا ہے, 5 سال بعد اور ہوں گے, 10 سال بعد اور ہوں گے, جب تک یہ مین ایشو ریزالو نہیں کیا جائے گا ان کو رائٹس نہیں دیے جائیں گے. اب انڈیا نے تو الزام لگا دیا, جو اس نے کرنا تھا وہ کر دیا. پاکستان کا جو سٹانس ہے اس حوالے سے, یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حکمت عملی ہونی کیا چاہیے. لیکن فی الحال انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایئر اسپیس بند کر دیا, اٹاری واگا بارڈر جو ہے وہ بند کر دیے, تمام انڈینس کے ویزے بھی منسوخ کر دیے سوائے چند سکھ یاتریوں کے. آپ کو لگتا ہے یہ صحیح اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں, کیونکہ انڈیا نے کچھ میجرز لیے تھے تو پاکستان کو بھی کچھ میجرز لینے چاہیے تھے, سو وہ تو کلیئر ہے. بٹ آئی تھنک پاکستان نیڈس ٹو گو بیونڈ اٹ. پاکستان نیڈس ٹو ناؤ سے کہ جی وی آر آلویز فار پیس. ٹھیک ہے, اور اگر انڈیا کو پاکستان پہ یقین نہیں ہے, تو جو کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ وایا UN ہمیں ایک کوئی ڈوسیے بھیجیں کہ جی یہ لوگ انوالوڈ ہے, یہ, اور پاکستان UN کے تھرو اس کو انویسٹیگیشن کرے گا. تبھی تو یہ ٹسل جاری ہے نا. پاکستان کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا, اسے چیک کریں. مطلب وہ اس کو اب VPN لگا کے پھر ایکسیس کر لے, مطلب مسئلہ کیا ہے. مگر یہ یقین نہیں ہے, ٹھیک ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, ہاں, آپ کسی تھرڈ کنٹری کے تھرو پاکستان کے ساتھ آپ رابطہ کر کے, تاکہ UN آ جائے, یا دیکھیں نا ان کے وہ سعودی عربیہ اور UAE کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, ان کو آپ انوالو کریں, ان کے تھرو پاکستان میں آپ انویسٹیگیشن کرا لیں. دیکھیں پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے یا پاکستان کی فوج وغیرہ جو بھی, سب لوگ ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں. ہمارا ابھی وہ جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا, ہر 1-2 دن بعد دھماکے ہو جاتے ہیں. سمجھوتا ایکسپریس بھی یاد ہوگا. ہاں, تو وی آر وکٹمز آف ٹیررزم. ٹھیک ہے, تو ٹیررسٹ کو پکڑنا ان کا بھی کام ہے, ہمارا بھی کام ہے. وائی وڈ وی شیلٹر اینی ون کے جس نے انڈیا میں ٹیررزم کی ہے؟ اگر ان کو شک ہے کہ ہم نہیں دیکھیں گے, تو سعودی عربیہ کی ٹیم یہاں بھیج دیں, UAE کی بھیج دیں, ان کو بھی ان پہ ٹرسٹ ہے, ہمیں بھی ہے. ٹھیک ہے, تو طریقے بڑے ہیں. انڈیا نہیں کرے گا بیکاز انڈیا کو پتا ہے کہ یہ اگر ہو گیا اور پاکستان میں کوئی بندہ نہ ملا تو پھر کیا ہوگا. پھر یہ جو سارا جو جھوٹ کا پلندہ کیا ہوا ہے کہ ہر چیز پاکستان کراتا ہے, پھر کیا بولیں گے؟ اچھا, پھر وہ یہ بھی نہیں بول سکیں گے کہ سعودیز اور اماراتی جھوٹ بول رہے ہیں بیکاز وہ ان کے بھی قریبی ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ ہاں, تو دیکھیں, تو پاکستان کو تو میرے خیال میں یہ خود ہی آفر کر دینی چاہیے کہ سعودیز یا اماراتی جن پہ آپ کا بھی ہے ٹرسٹ, ان کو ہم بلا لیتے ہیں, وہ پاکستان جو ہے وہ ٹریڈ اگریمنٹس بند کر رہا ہے, جو یہ ایئر اسپیس ہے اس کی بندش کر رہا ہے, اٹاری واگا بارڈرز ان کو بند کر رہا ہے. اس سے ہوگا کیا؟ دیکھیے, اٹاری واگا بارڈر ویسے ویزے بڑے کم ہیں, تو کوئی خاص کوئی ڈرامیٹک فرق نہیں پڑنا. پر پاکستان نے بڑا اچھا کام کیا کہ سکھ یاتریوں پہ یہ افیکٹ نہیں ہوگا, بیکاز دیکھیں وہ کیوں اس سے پریشان ہو. پاکستان کی ویسے بھی بہت لبرل ویزا پالیسی ہے. ٹریڈ ہمارا انڈیا کے ساتھ تھا ہی بہت کم, انڈیا نے بند کر دیا. وہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نے واگا بارڈر بند کیا, 1 دن بعد انڈیا نے بند کر دیا. تو اگر انڈیا نے بند کر دیا تو پاکستان کھلا کیوں؟ مطلب اس کا کوئی لاجک نہیں ہے نا, بیکاز کچھ انڈیا سے آئے گا نہیں یا انڈیا جا نہیں سکتا, تو ہماری سائڈ آلریڈی سب جو ہے وہ اکنامیکل وار کی طرف جا رہے ہیں. چائنا کے اپنے اسٹیکس ہیں انڈیا میں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا چائنا اس وے میں؟ جی, میرے خیال میں دیکھیں, پاکستان کے اوپر اگر انلیجٹمیٹ الزام جو انڈیا لگا رہا ہے یا انلیجٹمیٹ چیزیں کرنا چاہے گا, تو چائنا بھی اس میں میرے خیال میں ایٹ لیسٹ ڈپلومیٹکلی تو پکی بات ہے سپورٹ کرے گا. بٹ آئی تھنک چائنا از آلسو اے ویری میچور پاور, میں اس سے زیادہ بھی شاید سپورٹ کرے. میں وہی جو پہلے جو ایگزامپل دے رہا تھا کہ چائنا برہم پترا کے اوپر بند کر سکتا ہے پھر پانی. ٹھیک ہے, تو چائنا بھی انڈیا کو دکھا سکتا ہے کہ آپ ایک بدماش نہیں بن سکتے. آپ کو اگر ایک کمیونٹی آف نیشنز میں رہنا ہے تو اس کے کچھ رولز ہیں, ایک رول آف لا کا ایک کانسیپٹ ہے, کچھ حد تک اس کو فالو کرنا پڑے گا. تو میرے خیال میں چائنا بھی انڈیا پہ پریشر ڈالے گا اگر انڈیا الیگلی پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن کرنا چاہے یا اس طرح کی چیز کرنا چاہے. اچھا, آپ بھی تھنک فیسٹ کرواتے ہیں پاکستان میں, تو انڈیا سے بھی جو ہے وہ کمیونٹیز یا نوٹیبل لوگ جو ہے وہ آتے ہوں گے. تو اب جب یہ پابندیاں لگیں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کس طرح سے اس کو مینیج کریں گے؟
جی میرے خیال میں خیر ہمیشہ سے یہی ہمیشہ سے تو نہیں پچھلے 4-5 سال سے یہ ہوتا آیا ہے کہ پاکستان نے جب وہ آتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں الاؤ نہیں ہے پاکستان. جی بالکل. تو ہم تو ویزا دے دیتے ہیں. آج تک کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی ایک کو میں نے کہا جی ان کو ویزا دے, ویزا نہیں ملا. مگر انڈین خود نہیں آتے بیکاز ان کی گورنمنٹ ان کو ڈراتی ہے, لوگ ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو اس لیے وہ نہیں آتے. پاکستان از ویری اوپن, ٹھیک ہے. اور جب وہ آتے ہیں وہ یہاں کے حیران ہوتے ہیں کہ کتنا اوپن ہے پاکستان اور کتنا ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں وغیرہ, جو کہ انڈیا میں وہ نہیں کر سکتے. تو وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں. ابھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو اب حالات ہے میرے خیال میں انڈین گورنمنٹ تو ان کو بارڈر کراس نہیں کرنے دے گی, اور میرے خیال میں وہ نوکریوں سے نکال دے گی اگر انہوں نے پاکستان آنے کی کوشش کی, جو کہ بڑی افسوس کی بات ہے. بیکاز دیکھیں اگر یہ انڈیا میں جو یہ ٹیررسٹ واقعہ ہوا ہے, افسوسناک ہے, پاکستانی گورنمنٹ نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے, تو آپ ٹیررسٹ کو ڈھونڈیں نا, اس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ آپ کیوں بند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں ہمارے تو دوست وغیرہ ہے, انڈیا نہیں جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, مگر لاکھوں لوگ ہیں جن کے رشتہ دار ہیں آن بوتھ سائڈس آف دا بارڈر, ٹھیک ہے. لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں اکراس دا انڈین پاکستان بارڈر, تو مسئلہ تو ان کے لیے کریٹ ہوگا. تو آپ اس کو ہیومینیٹیرین کرائسس کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ ٹیررسٹ کو پکڑے, کوئی ملک پاکستان نے آج تک انڈیا کو نہیں کہا کہ آپ ٹیررسٹ کو نہ پکڑیں, ٹھیک ہے. مگر آپ ایک عام بندہ کہ جس نے کراچی میں ایک لکھنؤ کے لڑکے سے شادی کی ہوئی ہے, یا الہ آباد کا ایک لڑکی نے یہاں شادی کی ہوئی ہے, ان کو آپ کیوں پریونٹ کر رہے ہیں؟ اور انڈیا یہی ہے نا کہ وہ ایک obsession ہے, وہ جنون ہے کہ بھائی پاکستان پاکستان پاکستان. میں تو کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کا غائب ہو جائے گا تو انڈینز مر جائیں گے میرے خیال میں, بیکاز ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ الزام کس پہ لگانا ہے. تو ایک obsession قسم کی ان کی وہاں بن گئی ہے, گورنمنٹ میں بھی, پالیٹکس میں بھی, عام پبلک میں بھی. جو سب سے ڈینجرس بات ہے کہ عام پبلک میں بن گئی ہے. اور بالی ووڈ آپ دیکھیں وہ تو ایسے اینٹی پاکستان ہوا ہے کہ ہم ان کی وہ گائے لے کے بھاگ گئے ہیں. نہیں, کرکٹ بھی بالکل, وہ ہر جگہ. سو اٹس اے ویئرڈ کائنڈ آف, اٹس اے سکنس دیٹ ہیز ڈیولپڈ ان انڈیا اگینسٹ پاکستان ناؤ. یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے نا, یہ پاکستان کا کھویا ہوا رتن ہے, اور یہ انڈیا کے دل کے بہت قریب ہے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ وہ کشمیر میں ڈیمز بنائیں. تو کیا یہ پانی بند کرنے کی جو بات ہے, یہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوئی مضموم کوشش تو نہیں ہے؟ دیکھیے انڈیا بڑی دیر سے کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر میں ڈیمس بنائے, مگر یہ جو 3 ریورز ہیں جو پاکستان کے پاس ہیں, ان کے اوپر ڈیم بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور چلیں جہلم چناب کے اوپر آپ تھوڑا سا کر لیں گے, انڈس کے اوپر تو بہت مشکل ہے بیکاز وہ بہت گہری ویلیز ہیں وغیرہ, اور بہت وہ پیچیدہ وہ راستہ ہے, تو وہاں تو بہت ہی مشکل ہے. تو وہی میں جو پہلے کہہ رہا تھا, یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے. اگر وہ چاہیں تو لانگ ٹرم 8-10 سال کے اندر کوئی وہاں ڈیم بنا لیں, براجز بنا لیں, نہریں نکال لیں وغیرہ. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ انڈین کشمیر جو ہے یا انڈین پنجاب اور ہماچل پردیش ہے, اگر لیٹس اسیوم کہ وہ یہ کر لیتے سارا, ٹھیک ہے, اتنے پانی کا کریں گے کیا؟ ٹھیک ہے, زمین تو اتنی کی اتنی ہے نا, بالکل, ٹھیک ہے. وہاں ہماری طرح مطلب جس طرح یہاں ڈیزرٹ ہے, چولستان وغیرہ کہ جی آپ چولستان میں اس کو ڈائیورٹ کریں, وہاں تو کوئی ریگستان بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اتنے زیادہ پانی کا مطلب آپ کا پانی ٹرپل ہو جائے گا, آپ اس کا کریں گے کیا؟ مطلب نہاتے رہیں گے پورا دن, مطلب کوئی لاجک نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے, اور یہ ایک پریشر ایک ٹیکٹک ہے جو کہ ایک ڈپلومیٹک ٹیکٹک ہر کنٹری استعمال کرتی ہے. مگر یہ نا کہ آئی ہوپ کہ انڈیا سینسیبل طریقے سے اس سے پیش آئے. میں نے ایک طریقہ دیا ہے کہ آپ ایک تھرڈ کنٹری کے تھرو, جس پہ دونوں کا ٹرسٹ ہے, اس کے تھرو انویسٹیگیشن کرانی ہے. بہت زیادہ اور وہ تو آلریڈی جو ایک بیچ میں سالس اس کو لکھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, مگر یہ کہ بہت زیادہ طریقے. اور یہ انڈیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر دیر از اے کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, تو پاکستان کا تو جو ان کو بڑا شوق ہے نقصان کرنے کا, وہ تو چلے جو تھوڑا بہت ہے وہ ہو جائے گا, انڈیا کا بھی تو نقصان ہوگا نا.